سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا وبك نموت وإليك المصير وإليك النشور. والحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحضرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين، وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلہ. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نماز کے بارے میں تذکرہ شروع ہوا تھا کہ نماز انتہائی خوش و خضوع کے ساتھ اطمینان قلبی اور توجہ اللہ کے ساتھ پڑھی جائے اور پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. عادت بنانے کی اور جتنا ہو سکے اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. نماز جتنی اچھی ہوگی سنت کے مطابق ظاہری و باطنی اعتبار سے بے انتہا قرب الہی کا ذریعہ ہے. بہت زبردست اللہ کی طرف سے عبادت الحمدللہ ایمان والوں کو ملی بھی ہے. 5 ٹائم الحمدللہ اللہ کے دربار عالی میں حاضری اس کی برکت سے ہو جاتی ہے. تو ہماری بات چل رہی تھی کہ نماز کے اندر کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنت مستحبات آداب ہیں. فرائض کے اندر کل تذکرہ ہوا تھا تکبیر تحریمہ کا. اس کو شرط بھی کہا ہے، رکن بھی کہا ہے، فرض بھی کہا ہے، لیکن اتنا ضروری ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بغیر ہماری نماز شروع کبھی نہیں ہوگی. خالی ہاتھ باندھ لیں اور زبان سے کچھ بھی نہ کہیں تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی. ہاتھ باندھ لینے کا نام نماز نہیں ہے، وہ ایک علامت ہے، نشانی ہے کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے. ورنہ اصل نماز شروع ہوتی ہے نیت اور تکبیر تحریمہ سے. پہلے نیت ہونی چاہیے، پہلے نیت شرط ہے. اس میں فرض نماز کے لیے تو باقاعدہ معین کرنا ضروری ہوتا ہے. فرض نماز کہ میں فجر پڑھ رہا ہوں، خالی نماز پڑھ رہا ہوں، اتنا کافی نہیں ہے. ہاں، سنت اور نوافل کے لیے تو میں نماز پڑھ رہا ہوں اتنا ذہن کے اندر تصور کافی ہے، لیکن فرض کی ادائیگی کے لیے خالی میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ کافی نہیں، بلکہ پوری طریقے سے استحضار ذہن میں مستحضر ہونا ضروری ہے. تکبیر تحریمہ سے پہلے، تکبیر تحریمہ کے بعد بھی نہیں. تکبیر تحریمہ سے پہلے یہ خاص کر فرائض کی ادائیگی کے لیے ضروری ہونا چاہیے کہ میں فجر کی فرض پڑھ رہا ہوں، اور امام کے پیچھے ہو تو اقتداء کی نیت بھی ضروری ہے.
تنہا ہو تو کم از کم یہ ضروری ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا متعین ہونا ضروری ہے فرائض کی ادائیگی کے لیے، دل کے اندر استحضار اور دل کے اندر پورا خیال کہ آپ تکبیر تحریمہ شروع کر رہے ہیں، اتفاق سے کسی نے آ کر آپ کو پوچھ لے بھائی کون سی نماز شروع کر رہے ہو، تم کون سی نماز پڑھ رہے ہو، تو ہم ایک سیکنڈ کے اندر اسی وقت جواب دینے کی پوزیشن میں ہو کہ میں فجر کی فرض پڑھ رہا ہوں، ظہر پڑھ رہا ہوں، اسی وقت ہے، یہ نہیں کہ میں سوچ کو بتا دوں۔ اگر میں سوچ کر بتانے کی پوزیشن ہے تو یہ فکس نہیں ہوا، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تردد ہے آپ کو کہ میں سنت پڑھوں کہ فرض پڑھوں، تب تو آپ کہہ رہے ہیں میں سوچ کے بتا دوں، آپ تو تکبیر تحریمہ بالکل تیاری کر رہے ہو، ہاتھ اٹھا لیے ہیں جو ایک علامت ہے تکبیر تحریمہ کہنے کی، بالکل آپ تکبیر تحریمہ کی تیاری میں اور آپ کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں ابھی، نہیں، اس سے پہلے فکس کر لو۔ اس لیے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے تکبیر تحریمہ ہونے سے پہلے بالکل فکس کرنا ضروری ہے کہ میں فجر کی فرض پڑھ رہا ہوں، ظہر کی فرض پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے، ظہر کی فرض ہے یا آج کی ظہر کی فرض ہے، تعین کے لیے آج کی ظہر کی فرض کہہ دے، یا پھر آخری درجہ ہے کہ ظہر کی فرض پڑھ رہا ہوں، عصر کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں، یہ ضروری ہے۔ تو پہلے نیت ہونا چاہیے، اور امام کے پیچھے ہو تو اقتداء کی نیت کہ میں اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، اقتداء کی نیت کریں گے تو ہماری نماز امام کی نماز کے ساتھ جوائنٹ ہوگی، اور اگر اقتداء کی نیت بالکل تصور میں بھی نہیں ہے، ذہن میں بھی نہیں ہے، تو پھر امام کی نماز کے ساتھ ہم جوائنٹ نہیں ہوں گے۔ نیت کی برکت سے ہم امام کی نماز کے ساتھ جوائنٹ ہو جاتے ہیں، تو پہلے نیت شرط ہے، ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر۔ اس کے اندر مسائل ہیں، اللہ اکبر کہنا چاہیے کہ اللہ اعظم سے بھی نماز شروع ہو جائے گی، وہ مسائل ہیں، لیکن مشہور یہی ہے، ہمارے یہاں بھی واجب تو یہی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جائے، اور جیسا کل ذکر کیا گیا تھا کہ تکبیر تحریمہ میں باقاعدہ زبان میں حرکت ہونی چاہیے، باقاعدہ اللہ اکبر زبان سے پروناؤنس تلفظ ہونا چاہیے، خالی دل میں تصور کر لیا جائے اللہ اکبر کا، جس کو کہتے ہیں دل میں پڑھنا، اسٹڈی کرنا، جیسے ہم اسٹڈی کرتے ہیں، نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں تو زبان نہیں ہلتی، بس خالی دیکھتے جاتے ہیں اور اس کا مضمون ذہن میں آتا جاتا ہے، تو نماز میں یہ تصور کافی نہیں ہے، نماز کے اندر یہ تصور کافی نہیں ہے کہ میں خالی اللہ اکبر کا تصور کر لوں۔ اکیلے نماز پڑھنا ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر قرات بھی ضروری ہوتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سورت کے ملانا واجب ہے، اور مطلقاً قرات فرض ہے، تو یہ قرات بھی باقاعدہ پروناؤنس تلفظ زبان کی حرکت کے ساتھ ضروری ہے، باقاعدہ الحمدللہ رب العالمین یہ زبان سے نکلنا ضروری ہے، خالی اس کو ہم تصور کر لیں، دل کے اندر خیال کر لیں تو اس سے نماز کبھی بھی نہیں ہوگی، لہذا تکبیر تحریمہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ زبان سے اللہ اکبر نکلے، اور پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ دیا جاتا ہے، ہاتھ باندھ کس طرح باندھا جاتا ہے اس کے اندر مسائل ہیں، اپنے اعتبار سے شوافی کے یہاں الگ ہے، ہمارے حناف کے یہاں الگ ہے، خیر وہ مسائل ہیں، اس کے اندر ہم کو الجھنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے امام کی تقلید کر رہا ہے، لیکن تقلید ضروری ہے، تقلید انتہائی درجہ ضروری ہے۔ دوستوں بزرگوں، یہ آج کل کا جو نیا طریقہ چل رہا ہے، کبھی ادھر سے لے لیا کہ ادھر سے لے لیا، کبھی اس کو لے لیا کہ اس کو فالو کر لیا، کہ کبھی انٹرنیٹ کے وہ اس کی سن لی تو اس کی ہو گئے، انہوں نے کچھ کہنا شروع کر دیا تو اس کی طرف دل مائل ہو گیا، لہٰذا یہ آج کل کے جو سر پر نہ ٹوپی ہے، نہ ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ ہے، اور نہ کہ کوئی کھڑے ہونے کا صحیح سیکھیں ہم بھائی، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، ہاتھ کبھی اس طرح کوئی باندھتا ہے، کبھی نہیں باندھتے کھڑے ہوئے، کبھی کبھی باندھ کے کھڑے ہوئے، مجھے کوئی ہاتھ باندھنے کا طریقہ نہیں ہے، سیدھا ہے، صحیح طریقے سے ہم سیکھیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد جو ہمارے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی ہے وہ بائیں ہاتھ کی پشت، ہتھیلی کی پشت پر آنی چاہیے، باقاعدہ ہتھیلی کی پشت پر ہو، اس طرح ہم ہاتھ پکڑ لیں، تو یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، سنت طریقہ حناف کے یہاں یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھی جائے اور ناف کے اوپر رکھی جائے، ناف کے نیچے رکھی جائے، یہ حناف کے یہاں، باقی شوافی کے اپنا اپنا طریقہ ہے، خیر شافعی المسلک میں ہے اور وہ اپنے طریقہ پر کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، باقی غیر مقلدیت اور جس کو کہتے ہیں سلفیت، یہ بالکل آج کل کا ایک فتنہ ہے، خطرناک فتنہ ہے، یہ خطرناک فتنہ بڑھتے 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 یہ بھی زبردست فتنے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، خیر ہم کو الجھنا نہیں ہے کسی سے، اور نہ کسی سے اس بارے میں آرگیومنٹ کرنا ہے، لیکن وہ خود آ کر آرگیومنٹ کرتے ہیں، خود بخود ذہن خراب کرتے ہیں کہ اس طریقے سے دیکھو رفع یدین بخاری شریف کی روایت ہے، رفع یدین ہے، امام کے پیچھے قرات پڑھنا ضروری ہے، تم سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے لا قرات
الا بفاتحۃ القرآن، لا صلاۃ الا بفاتحۃ القرآن۔ اس قسم کی باتیں لا کر نوجوانوں کے ذہن کو الجھانا اور ان کو ان کے ذہن میں ان کو کنفیوز کرنا، یہ فتنہ ہے خود۔ باقی اپنے اپنے طریقے پر انسان جس مسلک کے وہ چل رہا ہے، حنفی ہو تو حنفی اعتبار سے نماز کو سیکھے، شافعی المسلک ہے تو شافعی المسلک کے اعتبار سے نماز سیکھے، مالکی ہے، چار ائمہ بالکل برحق ہیں، یہ بات بالکل متعین ہے۔ چار ائمہ، ان چار ائمہ کی تقریر کے اندر ہم رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ایمان کی، اعمال کی، ذہنوں کی بھی حفاظت رہے گی، دل میں عقیدت باقی رہے گی۔ امام ابو حنیفہ سلف صالحین ہر ایک کا دل کے اندر الحمدللہ احترام باقی رہے گا، حتیٰ کہ اب تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کا احترام بھی باقی رہے گا، ورنہ غیر مقلدیت کے نتیجے کے اندر حضرات صحابہ کے بارے میں بھی خیالات بگڑ جاتے ہیں، خیالات خراب ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے کے اندر 20 رکعت کا مسئلہ جب آتا ہے تو بس سب ہٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل خلفاء راشدین میں سے ہیں، جنہوں نے 20 رکعت الحمدللہ پڑھی ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا، مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام اجلہ صحابہ سب نے اقتداء کی، سب نے 20 رکعت پڑھی، مگر آج کل بس چل رہا ہے 20 رکعت کے بجائے 8 رکعت، یہ غیر مقلدیت، تو یہ فتنہ ہے۔ اور لا کر خواہ مخواہ لوگوں کو کنفیوز کرنا ہے، یہ لوگوں کو کنفیوز کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال چار ائمہ جو ہیں الحمدللہ اس کے بر امت کا اجتماع ہو چکا ہے، اور چار ائمہ بالکل برحق ہیں، تو ہر ایک اپنے اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھنے کی جو صحیح طریقہ ہے وہ سیکھے، وضو کا صحیح طریقہ سیکھے، غسل کا صحیح طریقہ سیکھے، تاکہ ہم علم حاصل کریں گے، صحیح علم حاصل کریں گے تو ہمارا وضو صحیح ہوگا، غسل صحیح ہوگا، نماز صحیح ہوگی۔ تو خیر بہرحال تو نماز کے اندر جو فریضہ ہے تو تکبیر تحریمہ ہے، پھر جو سب سے پہلے نیت کرنا ہے، پھر نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں گے تو ہماری نماز شروع ہوگی، اور باقاعدہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا ہے۔ اور پھر قیام فرض ہے۔ دیکھیے دو چیزیں یہاں پر ہیں، تکبیر تحریمہ اور قیام، یہ دونوں ضروری ہے۔ اگر ہم نے تکبیر تحریمہ تو کہہ دی، مگر جیسے کل ذکر کیا گیا تھا، کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور امام رکوع میں ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ رکوع میں امام کے ساتھ ہم مل جائیں گے تو رکعت مل جائے گی، تو رکعت مل جانے کے شوق کے اندر کہ میری رکعت مس نہ ہو، بہت اچھی بات ہے کہ رکعت مس نہ ہو، تو اس رکعت مس نہ ہونے کے شوق کے اندر اگر ہم آئے اور جلدی جلدی بس اللہ اکبر جھکتے جھکتے کہہ دیا، سیدھے کھڑے نہیں ہوئے، تو وہ ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ ہم چاہے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز میں شریک ہو گئے اور امام کے ساتھ 4 رکعت پڑھ بھی لی ہو، فجر کی 2 رکعت پڑھ بھی لی ہو، لیکن نماز میں شریک ہی نہیں ہوئے، اور سرے سے ہماری نماز ہی نہیں ہوئی۔ کیوں نماز نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے، کھڑے ہو کر کہنا فرض، اتنی دو باتیں یہاں پر ہیں، اللہ اکبر کہنا بھی فرض ہے، رکن ہے یا شرط کہہ دو جو بھی کہہ دیں، اور قیام یہ بھی فرض ہے۔ قیام کم از کم تکبیر تحریمہ کے بقدر قیام ہو جائے تو قیام کا فریضہ ادا ہوگا۔ اگر ہم نے جھکتے جھکتے اللہ اکبر کہہ دیا تو قیام کا جو فریضہ ہے وہ چھوٹ جائے گا۔ اصل بات یہ ہے تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً جو ہمارے ذمہ نماز کے فرائض شروع ہوتے ہیں وہ قیام شروع ہوتا ہے، قرات شروع ہوتی ہے۔ خیر امام کے پیچھے اقتداء کر رہے ہیں تو الحمدللہ امام کی قرات ہمارے لیے کافی ہو رہی ہے، امام کی طرف سے قرات کا فریضہ وہ ادا ہو رہا ہے، لیکن قیام کا فریضہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ قیام کا فریضہ تو ہم کو خود ادا کرنا ہے، لہذا قیام کے فریضے کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم قیام کی حالت میں اللہ اکبر کہیں، پھر اس کے بعد مسنون طریقے کے مطابق دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں اور امام کے ساتھ شرکت کریں، یہ صحیح طریقہ ہے بالکل۔ اگر خدا نہ خواستہ دوسرا اللہ اکبر چھوٹ گیا تو دوسرا اللہ اکبر جو ہے یہ تکبیر انتقالات میں سے ہے، رکوع میں جانے کی تکبیر ہے، رکوع میں جانے کی تکبیر فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ شروع کا تکبیر تحریمہ تو فرض ہے، وہ تو ضروری ہے، اس کے بغیر نماز شروع نہیں ہوگی۔ اگر اتفاق کوئی شخص رکوع میں اللہ اکبر کہے بغیر چلا گیا، رکوع میں جھک گیا لیکن اتفاق سے اللہ اکبر کہنا یاد نہیں رہا تو نماز ہو جائے گی، سنت طریقہ چھوٹے گا لیکن نماز ہو جائے گی۔ تو دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا یہ سنت ہے، اگر اتفاق سے یہ رہ گیا ہو تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، لیکن اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہنا، اس کے اوپر متوجہ ہونا اور اس کی ادائیگی کا پورا خیال کرنا انتہائی درجہ ضروری ہے۔ اس لیے اگر امام کی اقتداء میں ہم رکوع میں شامل ہونے کے لیے جلدی جلدی آئے اور جلدی اگر اللہ اکبر جھکتے کہہ دیا اور رکوع میں شامل ہو گئے اور اللہ اکبر کھڑے ہو کر نہیں کہا، تو ہم چاہے امام کے ساتھ شریک ہو گئے ہوں
اور چاہے ہم نے نماز بھی پڑھ لی ہو، لیکن مسئلہ جو آپ کسی کو پوچھیں گے کہ میں نے اس حالت کے اندر تکبیر تحریمہ کہی تھی اور میں نے جھکتے جھکتے امام کے ساتھ شرکت کی تھی، تو پھر آپ کو جواب یہی ملے گا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی بھائی، آپ اپنی نماز کو لوٹاؤ۔ اس لیے دوست بزرگ نماز کو لوٹائے، اس کے بجائے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے تو چھوٹ جائے، بعد میں اس کو ادا کر لیا جائے گا۔ بہت ہم کو شوق ہے اور بلکہ ہونا چاہیے، جیسے گلی تعلیم میں عصر کے بعد کی تعلیم کے اندر گزرا تھا کہ جو شخص 40 دن تک اس طریقے سے نماز ادا کرے اخلاص کے ساتھ کہ اس کی تکبیر تحریمہ فوت نہ ہو، اس کی تکبیر تحریمہ فوت نہ ہو، شروع ہی سے امام کے ساتھ جیسے ہی نماز شروع ہوئی اور مکبر نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا، یہ بھی آ کر شریک ہو گیا، 40 دن تک اس طریقے سے نماز پڑھی ہے، تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے برات کا اور دوسرا پروانہ نفاق سے برات کا۔ تو دل کے اندر یہ شوق کہ میری نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، بہت اچھا شوق ہے، میرا ایک رکعت مس نہ ہو، بہت اچھا شوق ہے، لیکن اس کے لیے مسائل ہیں، اس کے لیے آداب ہیں، اس کے لیے طریقہ ہے کہ ہم جلدی آ جائیں مسجد میں۔ اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے تو ہم جلدی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہے کہ ہمارا نمبر خدا نہ خاصا چلا نہ جائے۔ جلدی جانا اس لیے مناسب سمجھتے ہیں کہ اگر ہم گئے اور ٹائم کے بعد گئے تو ہو سکتا ہے کہ میرا نمبر چلا گیا، کسی اور کو چانس مل گیا تو ہمارا پورا جانا بیکار ہو جائے گا۔ تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم وہاں 5 منٹ پہلے پہنچ جائیں۔ تو دوستوں اللہ کے دربار عالی کے اندر مجھ کو اور آپ کو حاضر ہونا ہے، تو ہم کوشش یہ کریں کہ جلدی آ جائیں تاکہ پہلے ہی سے تکبیر تحریمہ کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز شروع ہو جائے۔ تو خیر بہرحال آج کا سبق یہ ہوا کہ تکبیر تحریمہ بھی ضروری ہے، قیام بھی ضروری ہے، اکیلے نماز پڑھنا ہے تو پھر قرات بھی ضروری ہے، امام کے پیچھے ہے تو قرات کا فریضہ امام کے قرات سے ادا ہو جائے گا، لیکن قیام کا فریضہ امام کے اقتداء سے ادا نہیں ہوگا، وہ قیام تو ہم کو خود کرنا ہے، اور کم سے کم اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بقدر قیام ہو جائے گا تو انشاءاللہ قیام کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ امام کی اقتداء کرنا ہو تو اللہ اکبر کہنا بھی ضروری ہے اور کھڑے ہو کر کہنا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد مسنون طریقے کے مطابق دوسرا اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ امام کے ساتھ شرکت ہو گئی تو الحمدللہ رکوع مل گیا، اور امام کے ساتھ شرکت نہیں ہوئی تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہم یہ رکعت کو دوبارہ یہ رکعت لوٹا لیں گے، انشاءاللہ نماز صحیح ہوگی۔ اللہ ہم سب کو صحیح طریقے سے ہر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مسنون طریقے کے مطابق میں ہمارا عمل ہو اس کی طرف بھی توجہ نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔